بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی کچھ دنوں پہلے طاہر اشرفی کا بیان آیا کہ رمضان میں تراویح بھی جاری رہیں گی، مساجد میں دیگر نمازیں بھی جاری رہیں گی اور ایس او پیز پر عمل کرایا جائے گا، جو نہیں عمل کرے گا قانون عمل میں آئے گا، اور ویکسین بھی لگانی چاہیے۔ تو ویکسین لگانی چاہیے، اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا کہ یہ کیا ہے ویکسین۔ اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ ضرور کمنٹ میں بتا دے کہ یہ ویکسین کیا ہے۔ ویکسین تو ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال پھر ایس او پیز کے تحت عمل ہوگا، یعنی 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے۔ اتنا فاصلہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بازار میں جاؤ تو کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کسی منڈی میں چلے جاؤ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بالکل جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، آپ کو باہر کھڑے ہوئے تو چوکیدار ملیں گے، سیکورٹی گارڈ کہے گا جناب ماسک پہنو، نو ماسک نو انٹری۔ حالانکہ کتنی دنیا ہے کہ جہاں پر ماسک جو ہے اس کے خلاف اینٹی ماسک جو ہے وہ تحریکیں شروع ہو چکی ہیں کہ یہ ماسک کیوں ہے، کیا ڈرامہ بازی ہے۔ دیکھیں، ایک ادارہ ہے WHO، اس کے تحت یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے WHO والوں نے نہیں کہا کہ ماسک سے یہ فوائد ملیں گے، کووڈ-19 سے بچنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے یہ ماسک، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہلکا پھلکا ٹک ٹک ہم جانتے ہیں کہ بھئی بندہ جو ہے وہ گرد و غبار سے بچ جاتا ہے، یہ اور بات ہے۔ اور یہ بھی شکر الحمدللہ کہ خواتین جو ہیں ہماری، تو خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن جو خواتین اکثریت میں پردہ نہیں کرتی ہیں، اللہ کریم نے اس کے ذریعے چلو تھوڑی بہت تو پردے کی توفیق دے دی، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ لیکن 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا، میں کہوں گا کہ ہر چوکیدار ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہر سیکورٹی گارڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نو ماسک نو انٹری۔ دیکھو بورڈ لگا ہوا ہے، پہلے ماسک لے کے آؤ، ماسک پہن کے آؤ۔ اندر جا کے ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو دیکھا ظاہر ہے کھانا کیسے کھائیں گے، ماسک پہنا ہوا ہوگا تو پھر کیا ماسک کے اندر کوئی رستہ ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ماسک اتار کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل میں آپ جائیں تو ظاہر ہے اگر ایک بندے کو دانت کی بیماری ہے تو وہ کیا اوپر سے کیسے چیک کرے گا؟ وہ منہ کھول کے ہی چیک کرائے گا۔ تو بہرکیف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہر بیماری سے بچائے، لیکن یاد رکھیں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے دنیا یہ چاہے، یا امریکہ یا دیگر سپر پاورز کے علاوہ لوگ چاہیں کہ ہم ان لوگوں کو کنٹرول کریں گے، تو بھائی مسلمان کبھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اسی کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی یا اس کے رسول کی سنت پر چلتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، تم اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دو، پھر ہم تمہارے حوالے ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھکنڈے ہیں بہت زیادہ کہ آپ ماسک کو یا دیگر چیزوں کو سامنے لا کر دیکھیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس ہے، یہ ماسک ہے، ظاہر میں استعمال کرتا ہوں، کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہینڈ سینیٹائزر ہے، یہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غلامی اختیار کر لیں۔ یہ کہیں ایسے تو نہیں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لا کر تو ہمیں جو ہے اپنی فرما برداری کی طرف آہستہ آہستہ لایا جا رہا، تاکہ آہستہ آہستہ کر کے ہم بڑی بڑی چیزوں پر ان کو پابند کر دیں گے۔ نہیں، الحمدللہ آج بھی ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، اللہ ہمیں پابند رکھے، اور انشاءاللہ صبح زیز تک، جب تک زندگی ہے، ہم حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور ان کی احکامات کی پابندی پر ہی قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر عبد الرحمن السدیس، یہ آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں وہ تو ایسی غلامی کر رہے ہیں کہ ان کی تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جی 10 رکعت تراویح ہوں گی، ہم 10 رکعت پڑھیں گے۔ واہ سبحان اللہ! پہلے اہل حدیث وہابی جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے نا، اور یہ بھی چونکہ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث غیر مقلد ہیں، تو یہ بھی غیر مقلد ہے، اور ہمیں درس دے رہے ہوتے جناب خانہ کعبہ میں یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں۔ اس بار سارے اہل حدیث جو 8 پڑھتے ہیں وہ 10 پڑھیں۔ السدیس نے کہا ہے، قاری عبد الرحمن السدیس امام کعبہ، حالانکہ کعبہ کا امام تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ جناب بزام خویش امام کعبہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 10 رکعت ہم پڑھیں گے، ایس او پیز کا بڑا خیال رکھا جائے گا، 6 فٹ دور کھڑا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اجازت بھی نہیں دی جائے گی اس چیز کی کوئی دسترخوان لگائے۔ رمضان میں دسترخوان لگتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، افطاری کی جاتی ہے، کہتے نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور ساتھ بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیت اللہ کو کورونا ہو جائے گا۔ کیوں بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ بڑوں نے کہہ دی ہے، نا 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 نا،
بڑا ہم تو جانتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ جو ہے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں اس طرح جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ یقیناً یہ تو ہم جانتے ہیں نا، ان کے عقائد بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ادھر سے کیا خبر آ رہی ہے کہ جناب پاکستان دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ بھی بات تو اس طرح کی آئی تھی کہ یہاں پہ بھی تراویح ختم کرو، نماز ختم کرو، گھروں میں پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ ہمارے علماء ڈٹ گئے، انہوں نے کہا خبردار یہ بات مت کرنا، یہ بات اگر تمہارے سامنے ہے کہ جناب بیماری ہے، بیماری ہے تو چلو اس بیماری کی وجہ سے چونکہ تم فتنہ کھڑا کر رہے ہو تو اس سے بچنے کے لیے یوں کر دیں گے، مگر نماز ہم مسجد میں جانا چھوڑ دیں اللہ کے گھر میں، وہاں پہ ہمیں جو ہے کورونا لگ جائے گا ادھر جانے سے؟ ہم بازار جانا چھوڑ سکتے ہیں، ہم ہاسپٹل جانا چھوڑ سکتے ہیں، ہم سکول جانا چھوڑ سکتے ہیں، ہم کسی دفتر میں بھی جانا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں چھوڑ سکتے تو رب کے گھر میں جانا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ ہر جگہ سے کورونا وائرس اور بیماری اور بیماریوں کا ہجوم آ سکتا ہے، مسجد میں سے کبھی بیماریوں کا ہجوم نہیں آ سکتا، آئے تو بیماری رہ نہیں سکتی۔ اللہ اپنے گھر میں شفائیں عطا فرماتا ہے، تو شفا کا جو گھر ہے، جو دار الشفا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک میں اپنی مساجد کو آباد کیجئے، زیادہ سے زیادہ تبلیغ کیجئے رمضان المبارک میں اس چیز کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مساجد میں آ کر نماز ادا کرنے والے بنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے بنے، اور اپنے گناہوں سے معافی کے خواستگار ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ صدقہ و خیرات کریں، رمضان کے مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بخشوائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، وہ آوازیں لگا لگا کے فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہو جو میری بارگاہ میں آ جائے۔ دیکھیں نا، میں اور آپ اگر کسی کے گھر میں چلے جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی گھر میں آ گیا ہے، چلو یار یہ جرم بھی صحیح، یہ جرم بھی صحیح، یہ جرم بھی صحیح، لیکن جب گھر میں آ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ میرے اور آپ کے گھر میں آئے تو کہا جاتا ہے چھوڑ دو، تو جب آپ اور میں رب کے گھر میں جائیں گے تو رب کی طرف سے آواز آئے گی، پر جو گناہ ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں سارے گناہ ہیں، پر رب کی طرف سے آواز آئے میرے گھر میں جو آ گیا ہے چلو چھوڑ دو۔ اس کے گھر میں جانا سیکھیں، اس کے گھر میں جائیں اور لازمی جائیں۔ اللہ کریم اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جا کر اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔